السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المجتبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نسی وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ رب العالمین کی رحمت برکتیں نازل ہوں۔ سامعین کرام، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہم لوگ عمدۃ الاحکام من کلام خیر الانام سے کتاب الصیام پڑھ رہے ہیں، اور آج 6ٹھی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی روزے کی حالت میں بھول گیا اور کھا لیا یا پی لیا تو اس کو چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کر لے، مکمل کر لے، کیونکہ اس کو اللہ رب العالمین نے کھلایا ہے اور پلایا ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہو گیا۔ پچھلے کی طرح ہم لوگ پہلے اس حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں اس کا مطلب ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے من نسیہ، جو آدمی بھول گیا۔ اس کا مطلب شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے، اس کلمے کی شرح یہ ہے، من غاب عن ذہنہ، جس کے ذہن سے غائب ہو گئی بات یہ کہ روزہ رکھا ہوں میں۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے وہو صائم، یہ وہو صائم یہ جملہ حال ہے جو نسیہ کے اندر فاعل ہے، یعنی روزہ رکھنے والا جو ہے اس کے لیے یہ وہو صائم یہ جملہ حال ہے، یعنی اس حال میں بھول گیا کہ وہ روزے سے ہے، روزے رکھ کر کے وہ بھول گیا ہے، یہ بات ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے فلیتم، فلیتم کا مطلب وہ مکمل کر لے، اور یہاں جو لام آیا ہے یہاں لام امر کے لیے ہے، حکم کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ آیا اطعمہ اللہ، یعنی اللہ رب العالمین نے اس کو کھلایا، جو کچھ بھی اس نے کھایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا ہے۔ سقاہ، یعنی اس کو پینے کی چیز اللہ تعالیٰ نے رزق کے طور پر کھلایا۔ اور یہ جو جملہ ہے انما اطعمہ اللہ وسقاہ، یہ تعلیلیہ جملہ ہے کہ کیوں مکمل کرے گا؟ مکمل اس وجہ سے کرے گا کیونکہ وہ اس جو کھایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا ہے۔ تو اطعمہ اللہ وسقاہ یہ تعلیلیہ جملہ ہے، سبب بیان کرتا ہے کہ کیوں مکمل وہ روزہ کو مکمل کرے گا، کیوں پورا کرے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو کھلایا ہے، اللہ نے پلایا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا کھلانے پلانے کی اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ جو روزہ دار بھول کر جو کھا لیا ہے اس نے اپنے قصد اور ارادے سے ایسا نہیں کیا ہے۔ یہ الفاظ کی جو مختصر معنی اور مطلب تھے، اس کے بعد شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر اس کی تشریح فرمائی ہے۔ اس حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے دار کو یہ حکم دیا ہے جو بھول کر کے کھا لیا یا پی لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا ہے کہ اپنے روزے کو مکمل کر لے اور جاری رکھے، کیونکہ اس کے روزے میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، کوئی نقص نہیں آیا ہے۔ اس وجہ سے نقص نہیں آیا ہے کیونکہ اس نے اپنے اختیار سے یہ نہیں کیا ہے، یہ کھانے پینے کا کام اس کے اختیار سے نہیں ہوا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا، اس وجہ سے اس کو اپنے مکمل کر لے۔ اور اس کے اندر ایک عام بہت عظیم قاعدہ ہے، اس حدیث کے اندر، اور اللہ رب العالمین
قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 میں یہ فرمایا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یعنی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے رب، ہم سے جو بھول چوک ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، اس پہ نہ پکڑنا۔ تو اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے قد فعلت، میں ایسا ہی کیا۔ گویا کہ اللہ رب العالمین سے بندہ اپنی بھول اور چوک سے اللہ رب العالمین سے درگزر کے لیے کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ میں نے ایسا ہی کیا۔ تو بھول چوک اللہ رب العالمین اس طریقے سے معاف فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کے اندر شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ 5 فائدے ہیں اس حدیث کے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ ان الصوم لا یبطل بالاکل والشرب نسیانا، کہ بھول چوک سے کھانے اور پینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کھانے پینے ہی پر دوسرے روزہ توڑنے والی چیز کو قیاس کیا جائے گا۔ جس طریقے سے بھول کر کے کھانا اور پینا سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طریقے سے جو بھی چیز روزہ کو توڑنے والی ہے، اگر وہ کام بھول چوک سے ہو گیا بھول کر کے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بھول کر کے کھانے سے اور پینے سے روزے میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ فَلْيُتِمَّ، اس آدمی کو چاہیے کہ روزے کو مکمل کر لے۔ تو گویا کہ مکمل ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی ہے، نقص نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بھول کر کے عمل کرنے والے جو بھول چکا ہے اور کھا پی لیا، شرعاً اس بھولنے والے کی طرف اس کام کی نسبت نہیں کیا جائے گا۔ بھول کر جس نے کھا لیا تو کھانے کی نسبت وہ کھانے والے کی طرف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس نے بغیر قصد کے، بغیر ارادے کے ایسا کیا ہے۔ اس کو اللہ نے کھلایا ہے، خود بخود جان بوجھ کر کے نہیں اس نے کھایا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی وسعت اور کشادگی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ پانچواں فائدہ اس حدیث کا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اپنی عبادت میں ایسا باطل کام کرے جس کو معاف کیا جا سکتا ہے، تو اپنی عبادت میں ایسا کام کر دیا جو باطل ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن اس کام کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، بھول کر کے ایسا کیا، تو اپنی عبادت اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ اگر وہ واجب عبادت ہے تو اس کو اپنی عبادت کو جاری رکھنا بھی واجب ہوگا۔ اگر کوئی مستحب نفلی کام کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اور اس میں کچھ غلطی ہو گئی جس کو معاف کیا جا سکتا ہے، تو اس نفلی عبادت کو جاری رکھنا مستحب ہے۔ یہ پانچواں فائدہ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اس حدیث کے اندر اور بہت سارے فائدے علماء اکرام نے بیان کیے ہیں، جیسے کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فرض روزہ ہو یا نفل روزہ ہو، اگر بھول کر کے کھا پی لیا تو اس کا روزہ صحیح ہو جاتا ہے، چاہے فرض روزہ ہو یا تو نفل روزہ ہو۔ اسی طریقے سے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ بھول کر کے جو کھا پی لیا اور اس کے روزے مکمل ہو جاتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جان بوجھ کر کے کھا لینے سے، پی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر بھول کر کے کھا لینے سے اور پی لینے سے یہ بات ہے کہ روزہ مکمل ہوتا ہے، تو اس کا مفہوم مخالف یہ نکلا کہ جان بوجھ کر کے کھا لینے سے، پی لینے سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس حدیث میں کھانے پینے کی چیز کو مقدم کیا گیا ہے، دوسرے روزہ توڑنے والی چیز کو نہیں بیان کیا گیا ہے۔ اس بات پر علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ اکثر کھانے پینے ہی میں لوگ غلطی کرتے ہیں، اسے بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ عالم۔ اس حدیث کا جو عنوان ہے، عنوان اس حدیث کا یہ ہے کہ بھول کر کے کھا لینے اور پی لینے والے کے روزہ کا حکم کیا ہے۔ تو اس حدیث سے واضح یہ ہو گیا
کہ بھول کر کے کھا لینے سے اور پی لینے سے اس کا روزہ ہو جاتا ہے، مکمل کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ تو یہ حدیث آج اور ہم سبھی کو معلوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف ہم لوگوں نے پڑھ چکا ہے، اس وجہ سے یہاں اب اس کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر آئندہ آگے حدیث آنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔